تارکول کی لمبی سڑک پر وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ راستہ تھا کہ کٹتا نہ تھا، اور منزل جانے کہاں تھی۔ سخت زمین پر اس کے پاؤں تیزی سے گھسٹ رہے تھے۔ چپل جانے کہاں رہ گئی تھی۔ تا حد نظر کسی ذی روح کا شائبہ تک نہ تھا۔ سورج اپنی پوری تابناکی سے برس رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے آنکھوں پہ چھجا سا بنایا کہ اسی سنا میں درد کی ایک شدید لہر اس کی بائیں پاؤں کی ایڑی سے ہوتی ہوئی تمام جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے رک کر کنارے پڑے پتھر کو اپنی وقتی قیام گاہ بنایا اور ڈھیر ہو گئی۔ جھک کے پاؤں کا جائزہ لیا تو جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ آخر تقدیر اسے مزید کیا سبق سکھانا چاہ رہی تھی؟ اب وہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کس سے مدد مانگے؟ کئی سوالات اس کے سامنے کھڑے تھے، مگر جواب ندارت۔ دور دور تک سڑک خالی تھی، یعنی تعاقب میں آنے والے بہت دور رہ چکے تھے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا اور شانوں پہ ڈھلکی ہوئی چادر کو اپنے سر اور ارد گرد لپیٹ لیا۔ سر اٹھا کے کھلے آسمان کو تکنے لگی، جیسے بارگاہ الہی میں شکوہ گناہ ہو کہ اللہ، اب کون سی آزمائش باقی ہے؟ اب میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا آخر؟ اس کے لرزتے سرخ پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں نے آہ بھری۔ پپڑی زدہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا اور نظریں پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں گھوم کر ناکام لوٹ آئیں۔ اس کے تمام رشتے جو خون کے تھے وہ سیلاب کی نظر ہو چکے تھے، اور باقی ماندہ دور پر ایک رشتہ دار جو ان کا بھیانک روپ اس کے سامنے کھرا تھا، انہیں دوبارہ ذہن میں دہراتے ہوئے بھی جھرجھری سی آ گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ایک سیاہ پجیرو زناٹے سے اس کے سامنے آ کے رکی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ سر اٹھا کے دیکھ سکے کہ آنے والا کون ہے اور رکا کس لیے ہے۔ وہ اپنی چادر میں مزید سمٹی اور ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ آنے والا اس کی مدد کی نیت سے رکا ہے یا پھر کوئی اور امتحان، کوئی اور آزمائش اس کی منتظر ہے؟ آگے لکھا تھا باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔ یہ کیا ہوا؟ ایک چیخ کی صورت اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ بس اتنا ہی؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اس نے ڈائجسٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا شروع کیا۔ مائرہ! پاٹدار آواز گونجی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا جہاں آئرہ خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم نے میری اسائنمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، خدا تمہیں سمجھے، اس نے غضبناک ہو کے کہا۔ اس نے اپنی گود میں دھرا ہوا کاغذ کا پلندہ دیکھا جو کچھ دیر قبل آئرہ اسے نظر ثانی کے لیے دے کے گئی تھی، مگر اب وہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ اس نے کسی قدر خفت اور خجالت سے چہرے پہ آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں پوچھتی ہوں، آخر تمہارا کون مر گیا ہے جس کے لیے تم یوں آنسو بہا رہی ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس پہ جھپٹی۔ اس نے اپنے دفاع کے لیے اپنی نشست برخاست کی اور ڈائجسٹ ایک دم زمین بوس ہو گیا، جس میں کھو کے وہ دنیا و مافیا کو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ میں اصل میں، اس نے ہکلاتے ہوئے عذر تراشنے کی کوشش کی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ اب میں یہ دوبارہ کیسے کروں گی؟ کل سبمٹ کروانے تھے میں نے، اس نے جلالی انداز میں پوچھا۔ مائرہ کو بھی اندازہ ہوا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے ہمت دکھائی اور تن کے کھڑی ہو گئی اور کسی قدر روب دار انداز میں بولی، اچھا ہو گئی غلطی، اب کیا جان لوگی؟ کر دوں گی تمہاری اسائنمنٹ تیار۔ تمہارے والی ویسے بھی ایک دم بکواس تھی، پڑھ لی تھی میں نے، اور اس سے کہیں بہتر میں اسائنمنٹ تیار کر سکتی ہوں۔ اس نے گیلے صفوں کا پلندہ اس کے سامنے لہرایا۔ سارا دن اسے اس کی پسندیدہ مصنفہ کی دکھیاری ہیروئن نے پریشان رکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس بیچاری ہیروئن کو مزید بیچارہ ہونے سے بچا لے۔ تقریباً آدھی رات کے قریب جب وہ دل میں دکھ اور افسوس کے جذبات لیے اسائنمنٹ تیار کرنے میں پوری طرح سے منہمک تھی کہ اچانک بیرونی گیٹ کھلنے کی آواز گونجی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ فوری خیال آیا۔ پھر مارے تجسس کے اس نے سارا پھیلاوا ایک طرف کیا اور کھڑکی تک آئی۔ گیٹ سے سیاہ پجیرو اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپ گئی کیونکہ اس پجیرو میں آنے والی شخصیت اس کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ علاء الدین، اس کا تایا ذات، ڈی ایس پی تھا، اور تھانے سے زیادہ وہ یہ ڈیوٹی گھر پہ کرنے کے موڈ میں رہتا تھا۔ ہر وقت شیر خان بنا گھومتا رہتا تھا۔
اس نے پردے کی اوٹ سے دیکھا۔ علاؤالدین اپنے تمام جاہ و جلال کے ساتھ برآمد ہوا اور پیچھے والا دروازہ کھول کر چادر میں لپٹی ہوئی شخصیت کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور دھکیل کے اندر کی جانب لے جانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر جیسے اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ہونے والی زیادتی وہ کیسے سہ جاتی؟ آخر کیسے؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے حکمت عملی تیار کرنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ میں نذیرہ بی بی جی، بڑے صاحب نے آپ کو تمام گھر والوں کو لاؤنج میں بلوایا ہے۔ اس وقت کیوں بلوایا ہے؟ اس نے بند دروازے سے ہی آواز بلند کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتی بی بی جی، آپ جا کے پوچھ لیں، اس نے عاجزانہ کہا۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ نذیرہ کو بھیج کے وہ ہنوز ویسے ہی کھڑی رہی کیونکہ دماغ الجھا ہوا تھا۔ آخر وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ کیا علاؤالدین نے اسے گھر سے اٹھوایا ہے، یا پھر وہ خود بھاگ کے یہاں تک پہنچی ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ علاؤالدین جیسا بھی سخت گیر سہی مگر وہ شریف النفس تو تھا۔ اس بات کی قسم تو گھر کے ملازمین بھی اٹھا سکتے تھے، مگر پھر وہ مظلوم آخر ہے کون؟ اس نے یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے سوچا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس ظالم داروغے کے نرغے سے اسے بچانا ہی ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ اسی دوران دروازہ پھر سے کھٹکھٹایا گیا۔ بی بی جی جلدی چلیں، صاحب نے کہا ہے کہ سب کو بلا کے لاؤ، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ اچھا تم چلو، میں آئی، اس نے کہا، لیکن دماغ کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ نظر چادر میں لپٹے سمٹے وجود پہ پڑی۔ وہ مظلوم ہستی سب کے بیچوں بیچ گٹھڑی کی صورت میں زمین پہ ڈھیر تھی اور سب کروفر سے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ اس کے ذہن میں صبح کی کہانی کا منظر ایک دم سے تازہ ہو گیا اور دل میں ہمدردی اور رحم کا جذبہ کلانچے بھرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ بولنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ علاؤالدین اس مظلوم ہستی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیر کی تیزی سے ایک ہی جست میں اس کے آگے تن کے کھڑی ہو گئی۔ اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا۔ علاؤالدین ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ کچھ دیر کے لیے تو بھونچکا رہ گیا، اور وہ ہی نہیں، وہاں موجود تمام افراد دم بخود تھے۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اپنے حواسوں میں لوٹتے ہوئے اس نے اسے گھور کے پوچھا۔ میں تو ہوش میں ہوں، لیکن آپ مجھے ہوش میں نہیں لگ رہے مسٹر علاؤالدین خلیل احمد صاحب، اس نے گردن اکڑا کے اور دانت پیس کے کہا۔ اور اگر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو آپ ہوش میں رہیں گے بھی نہیں محترم ڈی ایس پی صاحب، اس نے چبا چبا کے کہتے ہوئے شیرنی کی طرح دھاڑ ماری، اور ایسا کرتے ہوئے پنجابی فلموں کی یاد دلا گئی۔ اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے سینٹر ٹیبل سے گلدان بھی اٹھا لیا اور سیدھا اس پہ تان لیا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ ایک انجان کے لیے تم مجھے نقصان پہنچاؤ گی؟ علاؤالدین نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ انجان نہیں ہے یہ میرے لیے، اور اس وقت اس بھری دنیا میں اس کا مجھ سے بڑھ کر اپنا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر شیرنی کی دھاڑ لگائی۔ سارے لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ صورتحال ایک دم سنگین ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہی جو سنا تم نے، میں اپنی جان پہ کھیل کے اس کی حفاظت کروں گی، اس نے مزید مستحکم لہجے میں کہا۔ کب سے جانتی ہو تم اسے؟ کہاں ملی تھی تم اس سے؟ کب سے شروع ہے یہ سب واہیات؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال داغے اور جواب سننے کے بجائے ایک دم پیچھے مڑا۔ لیجئے، ملاحظہ فرمائیے اپنی لاڈلی کے کرتوت، وہ طنز سے پر لہجے میں کاکا جانی سے مخاطب ہوا۔ اور چڑھائے سر پہ، چکھ لیا مزہ اپنی بلا وجہ کی آزادی اور بے جا لاڈ پیار کا۔ بچی ہے، سمجھ جائے گی، یہ بچی کے کارنامے ملاحظہ فرمائیے ذرا، اس نے غصے اور نفرت بھری نظر مائرہ پہ ڈال کے کہا۔ لڑکی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا اناب شناب بکے جا رہی ہو؟ اب کی بار تائی اماں نے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھائیے گا تائی اماں، اس نے گلدان کو ان پہ تانتے ہوئے پورے جوش سے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے آپ اپنے بیٹے کے کرتوتوں پہ پردہ ڈال لیں گی؟
ایسا سوچیے گا بھی مت. میرے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی بھی گندا منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. سنا آپ نے؟ ڈائلاگ مار کے وہ استہزائیہ ہنسی اور پھر سب پہ دھاک بٹھانے کے لیے ہنسی کو بلا وجہ لمبا کیا، اور کرسٹل کا گلدان جو کہ ایک وائلن کی شکل کا تھا اور جس کی چونچ بالکل کسی تیز دھار آلے کا کام کر سکتی تھی، وہی چونچ تائی اماں کی تھوڑی پہ ٹکا کے انہیں گھورنے لگی. میرے بیٹے کے کرتوت؟ تائی اماں نے شہادت کی انگلی اپنی طرف کی اور ورتہ حیرت میں پڑ گئی. جی، اس نے جی کو کھینچا. اور اب جب یہ یہاں ہے، ماں بدولت کی نگرانی میں یہ میرے کمرے میں رہے گی. اپنے زوم میں اس نے تاریخ کا انوکھا مور کا سر انجام دیا اور سب بڑوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ احمقوں کی سردار لگ رہی تھی. بس بہت ہو گیا، اب اس سے آگے تم ایک لفظ نہیں بولو گی. علاؤالدین نے غضبناک آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ سکینہ بیگم نے اپنی چھاتی پیٹ لی. کاکا جانی دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے ایک جانب کرسی پہ ڈھہ سے گئے، مگر زبان سے ایک حرف غلط نہ کہہ پائے. اے لڑکی، کب سے جانتی ہو اسے؟ اب کی بار تایا جان تیش کے عالم میں آگے بڑھے. لڑکی؟ اس نے اپنے چہار اطراف نظریں گھمائیں. تایا جان تو اسے ہمیشہ مانو یا مائرہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے. یہ لڑکی کون ہے آخر؟ وہ کھڑے کھڑے سوچ میں ڈوب گئی. اب احمقوں کی طرح بغلے کیوں جھانک رہی ہو؟ میں تم سے مخاطب ہوں، جواب دو. کہاں ملی ہو اس سے، اور کب سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو؟ میں؟ اس نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا. اب پتھر کی بت کیوں بن گئی ہو؟ بتاؤ، کب سے جانتی ہو تم افق ارسلان کو؟ علاؤالدین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھورتے ہوئے کہا. افق ارسلان؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. میں جانتی ہوں اسے. وہ خود سے گویا ہوئی. علاؤالدین نے اس کا بازو دبوچ کے جھٹکا دیتے ہوئے استفسار کیا. جلدی بولو، کب سے جانتی ہو؟ تب سے جانتی ہوں جب سے قراقرم کا تاج محل پڑھا ہے، اس نے دبنگ آواز میں کہا، مگر اندر ہی اندر حیران بھی ہوئی کہ وہ یہاں کہاں سے آ گیا. قراقرم کا تاج محل؟ علاؤالدین نے اس کی بات جیسے دہرائی. ہاں، قراقرم کا تاج محل. مائرہ نے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے کہا. مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ کھسک گئی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے. اس نے پاگل پہ زور دیتے ہوئے کہا. یا پھر یہ نشہ کرنے لگی ہے. اس نے باقاعدہ منہ قریب لا کے سونگھنے کی بھی کوشش کی. وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی. اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. تاج محل آگرہ میں ہے بی بی، قراقرم پہ نہیں. اور تم نہ تو قراقرم گئی ہو اور نہ تاج محل. صحیح سے جواب دو، کہاں ملی ہو اس سے، ورنہ. اس نے ایک بار پھر اس کا بازو دبوچا. تم بلا وجہ غصہ کر کے اصل بات سے سب کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو. اس نے حتمی انداز اپناتے ہوئے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا، اپنا فیصلہ سنایا اور مڑ کے غموں کی گٹھڑی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی. مگر یہ کیا؟ جس قدر وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مقابل اسی قدر پیچھے کو زور آزمائی کر رہی تھی. اس نے اس کی پردہ کشائی کرنے میں ہی عافیت جانی، اور پھر اگلے ہی پل ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی. یہ کون ہے؟ جسے وہ غموں کی پوٹلی اور مظلوم عورت سمجھ رہی تھی، وہ ایک ہٹا کٹا تنومند مرد تھا جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے منہ پہ اسکاچ ٹیپ چپکا ہوا تھا. وہ ایک دم پیچھے ہٹی، بھاگ کے تائی اماں کی اوٹ میں جا چھپی. یہ آپ کا افق ارسلان ہے جس سے آپ قراقرم کے تاج محل میں ملی تھیں. علاؤالدین نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا. میں تو اسے نہیں جانتی، بالکل بھی، قسم سے. اور وہ تو نمرہ احمد کے ناول قراقرم کا تاج محل کا ہیرو ہے، افق ارسلان. یقین جانے میں اسے نہیں جانتی. میں تو سمجھی تھی یہ کوئی مظلوم عورت ہے جسے آپ نہ جانے کہاں لے کے جانے والے ہیں. اس نے کسی قدر سہمے ہوئے انداز میں اپنی بات مکمل کی. کیا؟ یک زبان سب چیخ اٹھے، اور جب اسے اپنی حماقت کا اندازہ ہوا تو وہ وہاں سے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگی. علاؤالدین کے محکمے نے اسے ایک مجرم کی کسٹڈی دی تھی جو کہ 3 دفعہ مفرور ہو چکا تھا، اور 3 دفعہ بھاگنے میں اس کے عملے میں سے ہی کسی افراد نے اس کی مدد کی تھی. اس لیے وہ ان میں سے کسی پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا تاکہ بہتر طور پہ اس کی تفتیش کر سکے اور وہ فرار بھی نہ ہو سکے.
اس کے لیے اس نے بہت جد و جہد سے اجازت حاصل کی تھی، اور یہی سب کچھ بتانے کے لیے بڑے ابا یعنی تایا جان نے سب کو بلوایا تھا تاکہ سب آگاہ ہو جائیں، اور سب آگاہ ہو بھی گئے تھے۔ اور اس کی آمد تب ہوئی جب علاؤالدین مجرم افق ارسلان کی تمام تر معلومات فراہم کر چکا تھا اور مجرم کو انیکسی میں منتقل کرنے والا تھا۔ وہ مجرم کئی طرح کے ڈاکوں، چوریوں، قتل و غارت گری اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھا۔ یہ سب معلومات اسے بعد میں آئرہ کی زبانی پتہ چلیں۔ خود تو وہ جی بھر کے نادم تھی، اور سب سے زیادہ علاؤالدین سے، جس کے غصے سے نظام الدین ولا کے در و بام کانپتے تھے۔ سب کے سامنے یوں تن کے کھڑے ہونے کے بارے میں وہ عام حالات میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس دن اس نے جھرجھری لے لی۔ مائرہ کے والد صاحب 2 بھائی ہیں، دونوں ٹیکسٹائل کا مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، خلیل احمد اور جبران احمد۔ نظام الدین ولا میں دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ دونوں کی نصف بہتر بھی آپس میں تایا زاد چچا زاد ہیں۔ خلیل احمد بڑے ہیں، ان کی بیوی کا نام ذکیہ ہے، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹی علیشہ شادی شدہ ہے اور بیٹے علاؤالدین اور محی الدین ہیں۔ جبران احمد کی بیوی کا نام سکینہ ہے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، مائرہ اور آئرہ۔ دونوں 3 سال کے فرق کے باوجود ایک ہی کلاس میں BBA آنرز کے فائنل ایئر میں ہیں۔ محی الدین بھی انہی کی یونیورسٹی سے MBA کر رہا ہے، اور اس کا بھی یہ آخری سیمسٹر ہے۔ مائرہ آئرہ سے ہی نہیں، سارے گھر سے چھوٹی ہے، اور سب اسے پیار سے مانو بلاتے ہیں۔ ان دونوں کے کارناموں سے گھر کے در و دیوار گونجتے رہتے ہیں۔ مگر یہ واقعہ مائرہ کی زندگی کا المناک ترین واقعہ تھا، جس کے لیے وہ علاؤالدین سمیت سب سے شرمندہ تھی۔ اس دن کے واقعے کے بعد وہ خود ساختہ شرمندگی میں گھری تھی اور گھر کے بڑوں سے کترا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانا بھی کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ مگر کب تک وہ ایسا کر سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو اسے سب کا سامنا کرنا ہی ہوگا، مگر پہلے کوئی ایسا ہو جو اس کی پوزیشن بڑوں کے سامنے صاف کرے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ اس نے آئرہ کے کمرے کا رخ کیا کہ مصیبت میں تو گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، تو پھر یہ تو میری بہن ہے۔ بنا دستک دیے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آئرہ کاؤچ پہ بیٹھی بے فکری سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، نیل پالش لگا رہی تھی۔ آئرہ، تم میری بہن ہو، مصیبت میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، اور ویسے بھی تم مجھ سے بڑی ہو تو اس ناطے تمہیں میری مدد کرنی ہی پڑے گی۔ اس نے جہان بھر کی مسکینیت اپنے چہرے پہ طاری کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کیسی مدد؟ آئرہ نے 2 لفظی جملہ ادا کیا اور پھر اسی کام میں غرق ہو گئی۔ مائرہ نے ناگواری سے اس کی مصروفیات اور اس کی غیر سنجیدگی کو دیکھا اور پھر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ جانتی تو ہو تم علاؤالدین کے مجرم والی بات؟ میں حقیقتاً نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، میں تو بس اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اب ہو گئی حماقت تو کیا کروں، میں شرمندہ ہوں۔ اس نے اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش کی۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ جا کے سب سے معافی مانگ لو، بات ختم۔ اس نے بے توجہی سے چینل بدلتے ہوئے کہا، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، پر میں چاہتی ہوں کہ پہلے تم میری پوزیشن سب کے سامنے کلیئر کر دو۔ آخر تم میری بڑی بہن ہو۔ اس نے اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا اور پھر سے بہن ہونے کی دہائی دی۔ مجھے کیا ملے گا یہ کرنے سے؟ اور یہ کیا تم نے بار بار بڑی بہن کی رٹ لگا رکھی ہے؟ آئرہ جبران احمد نام ہے میرا، اسی نام سے بلایا کرو مجھے۔ اس نے تمام معاملے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا بہن ہونے کے ناطے تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے روحان سی صورت بناتے ہوئے کہا اور اس کے گھٹنوں میں آ بیٹھی۔ کر تو رہی ہوں ڈیئر سسٹر، تمہارے لیے مما سے کہا ہے میں نے کہ جیسی تمہاری چھچوری اور فضول حرکات ہیں، تمہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ رشتہ کروانے والی سے بات بھی کر چکی ہیں۔ دیکھو اب تمہارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اس نے بلا وجہ پیار بگاڑتے ہوئے اپنے آج کی تاریخ میں کیے جانے والے مکروہ کارنامے کو اس کے گوشے گزار کیا۔ تو یہ کیا ہے تم نے میرے لیے ایک بہن ہونے کے ناطے؟ مائرہ نے غصے سے لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ مما تو مان ہی نہیں رہی تھیں، پھر میں نے آغا جان کو سب معلومات فراہم کی، تب انہی کے حکم پہ ہو رہا ہے یہ سب۔ اس نے انتہائی انہماک سے نیل پینٹ کرتے ہوئے مزید معلومات فراہم کی، اور اختتام پہ اسے دیکھ کے کمینی سی ہنسی ہنسی۔ مائرہ مارے ضبط کے بے حال ہو رہی تھی۔
ویسے تمہیں علاؤالدین کی شخصیت میں کہاں جھول نظر آیا؟ اچھا خاصا شریف بندہ ہے، میں نے اسے کہا بھی کہ تم نہ سمجھو احمق ہو، مگر اس نے تو انتہا کر دی، کاکا جانی سے کہہ دیا کہ اب تمہارا یوں نہیں جانا بند۔ اس نے نیل پالش بند کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، ویسے تم تو پہلے سے ہی نہیں جا رہی، یوں نہیں تو پھر ویری سیڈ۔ اس نے اسے مزید تاؤ دلاتے ہوئے کہا۔ ابھی تک مائرہ اس کے گھٹنوں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم کھڑی ہو گئی۔ بس یا کچھ اور کہنا باقی ہے ابھی؟ اس نے حتمی پوچھا۔ آئرہ نے سر کی جنبش سے اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہیں۔ آئرہ نے سر کی جنبش سے نفی میں جواب دیا۔ مائرہ گھٹنوں کے بل جھکی۔ محترمہ آئرہ جبران احمد، اب کچھ دنوں تک کسی کا کیا آپ اپنا بھی فائدہ یا نقصان کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، کیونکہ اب آپ مکمل بیڈ ریسٹ پہ جا رہی ہیں، اور یونی میں نہیں تو آپ بھی نہیں جا سکتی۔ آئرہ ناسمجھی سے اس کے تیور دیکھ رہی تھی جو کہ انتہائی سنگین تھے۔ اس نے پہلے اس کی تازہ لگائی گئی نیل پینٹ کو مسلا اور پھر ایک جھٹکے سے پوری قوت لگا کر اس کا کاؤچ الٹ دیا اور بھاگ کھڑی ہوئی، مگر شومئی قسمت، جیسے ہی دروازہ کھولا آنے والے سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی، اندھی ہو کیا؟ تمہارا یہ استبل ہے جہاں پہ تم دوڑیں لگاتی پھر رہی ہو؟ تڑ 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 اس کے حواسوں پہ بجلی گری۔ اس کے بالکل سامنے علاؤالدین کھڑا گرج رہا تھا۔ اب منہ پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہٹو یہاں سے، راستہ دو مجھے، فارغ نہیں ہوں میں تمہاری طرح، 100 طرح کے کام ہوتے ہیں مجھے۔ اس نے اسے دھکیلتے ہوئے اپنی جگہ بنانا چاہی۔ نہ 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 نہیں نہیں نہیں، مائرہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی اور دہلیز میں مزید پھیل کے کھڑی ہو گئی۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، اس نے شد و مد سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ علاؤالدین نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ بدتمیزی کہہ لیں یا جو چاہے کہہ لیں، مگر آپ اس وقت اندر نہیں جا سکتے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ علاؤالدین نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بت بنی کھڑی رہی۔ پیچھے سے آہو بکا کی صدا بلند ہونے لگی۔ ابھی تک مائرہ کو خود بد لگی ہوئی تھی کہ اتنی دیر سے آئرہ کی آواز کیوں نہیں آ رہی، کہیں کوئی سیریس چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ اس آواز پہ اس نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ یہ آواز آئرہ کی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ہٹو پیچھے، دیکھنے دو مجھے۔ ایک تیز خوف کی لہر مائرہ کے رگ و پے میں سرایت کر گئی اور اس نے وہاں سے ہٹنے میں ہی عافیت جانی اور اپنے کمرے میں خود ساختہ قید کاٹنے چل دی۔ آئرہ کی ٹانگ میں فریکچر آتے آتے بچا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ میں ران کا گوشت پھٹ چکا تھا اور ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ اب وہ بیڈ پہ پڑے پڑے مائرہ کو کوسنے دے رہی تھی۔ مائرہ اپنے پے در پہ کارناموں سے سب کی نظروں میں اچھی خاصی مشکوک ہو چکی تھی۔ تمام گھر والے اپنی اپنی آواز، لہجے اور الفاظ میں اسے جنگلی اور پاگل جیسے القابات سے نواز چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ محی الدین گزشتہ 2 ہفتے سے اپنے دوستوں کے ساتھ ناران ایریاز میں گھومنے گیا ہوا تھا۔ جب واپس لوٹا تو ہر طرف سناٹا راج کر رہا تھا۔ اس نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ لاؤنج کے عقبی طرف چاندنیاں بچھی تھیں اور کچھ عورتیں بیٹھی سپارے پڑ رہی تھیں۔ اگربتیوں کی بھینی بھینی خوشبو وہاں تک آ رہی تھی۔ گھر کی کوئی عورت اسے وہاں دکھائی نہ دی۔ سکینہ بیگم اکثر اور بیشتر اس طرح کی محفلیں اور قرآن خوانی کرواتی رہتی تھیں، لیکن آج کچھ غیر محسوس سا لگا تھا۔ مگر کیا؟ وہ وہیں کھڑا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ نذیرہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ سلام صاحب جی، اس نے پیشہ ورانہ آداب جھاڑے اور ڈرائیور سے اس کا سامان لینے لگی۔ نذیرہ، سب گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ اور آئرہ اور مائرہ یونی سے نہیں لوٹی ابھی تک؟ جی سب گھر پہ ہیں، اور مانو بی بی تو آج کل یونیورسٹی نہیں جا رہی، اور آئرہ بی بی تو… ہائے ہائے، اس نے لمبا سانس کھینچا اور اپنے سر پہ ہاتھ مارا جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آئی ہو، اور پھر سامان وہیں ڈھیر کر کے سیڑھیوں کی سمت چل دی۔ اس نے بھی حیران پریشان اس کی تائید کی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ایک لمبی راہداری تھی اور دونوں اطراف میں کمرے تھے۔ دائیں طرف سب سے آخر میں مائرہ کا کمرہ تھا، بائیں طرف سیڑھیوں کے بالکل پاس کاکا جانی کے کمرے کے ساتھ والا آئرہ کا تھا، جو اس وقت
شور و غوغا کا منبع تھا، یعنی سب گھر والے یہاں موجود تھے۔ محی الدین ابھی آئرہ کے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مائرہ کے کمرے میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا، یعنی مائرہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ وہیں چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جواب ندارد۔ 2-3 دفعہ کھٹکھٹانے پہ بھی جواب نہیں آیا تو کچھ خیال آنے پہ اس نے آواز لگائی، مانو دروازہ کھولو، میں محی الدین ہوں، تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ جانے کے لیے مڑا تھا کہ پٹ سے دروازہ کھلا۔ اندر سے مائرہ کا رویا اور سوجا ہوا چہرہ برآمد ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے اور یہ آئرہ کے کمرے میں؟ اس نے پرسوچ لہجے میں 2 سوال ایک ساتھ داغے اور بات ادھوری چھوڑ کے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ محی الدین اور آئرہ کی کبھی نہیں بنی تھی، جبکہ مائرہ اور محی الدین اچھے دوست تھے۔ مائرہ ذرا سی نرمی پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور دروازے سے ہٹ کے بیڈ کے کراؤن سائڈ پہ ٹک گئی۔ محی الدین پریشان سا کمرے میں داخل ہوا۔ اللہ خیر مانو، بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ وہ مزید شد و مد سے رونے لگی۔ او اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے اس کے کندھے پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھ گیا۔ بہت برا ہوا، مجھے کسی نے اطلاع ہی نہیں کی، اس نے دکھ بھرے لہجے میں پرسا دیا۔ تمہیں یاد ہے مرنے والی بچپن میں کس قدر فتنی تھی، علاؤالدین کے ساتھ مل کے شرارت خود کرتی تھی اور کمال مہارت سے ملبہ ہم دونوں معصوموں پہ تھوپ دیتی تھی، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اب تو ہم بڑے ہو چکے ہیں اور اب تو تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا، اس نے سسکی بھری۔ کیا اب تو کس کی بات کر رہے ہو؟ تم کون مر گیا؟ اس نے جارحانہ انداز میں نشست برخاست کرتے ہوئے کہا۔ آئرہ کی، اور کس کی مانو؟ اس نے پرشفقت لہجے میں جواب دیا۔ اسے کیا ہونا ہے، وہ فتنی آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے، اور دکھ یہی ہے کہ وہ ویسی کی ویسی ہی ہے۔ مجال ہے جو کہیں سے پتہ چلے کہ وہ میری بہن ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ تو پھر تم یہ ماتم کس خوشی میں کر رہی تھی، اور نیچے چاندنیاں کیوں بچھی ہوئی ہیں پھر؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا اور اس نے متانت سے اور مکمل طور پہ خود کو بری الذمہ ثابت کرتے ہوئے اسے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ جواب میں محی الدین کے حلق سے کہا برآمد ہوا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار مائرہ کی سنوائی ہو ہی گئی اور اس کی دعائیں رنگ لائیں۔ محی الدین اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا اور ایک چھوٹی سی سزا کے ساتھ سب نے اس کا معافی نامہ قبول کر لیا۔ آخر محی الدین نے کون سی جادو کی چھڑی گھمائی؟ اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ دونوں بھائیوں اور جٹھانی دیورانی میں بھلے کتنا ہی بھائی چارہ، محبت اور یگانگت کے جذبات ہوں، بچوں میں ہمیشہ ٹھنتی آئی تھی۔ یعنی ان کے گھر میں 2 کیمپ تھے، ایک میں علاؤالدین اور آئرہ تھے جو انتہائی غسیل، جنگجو اور مفاد پرست تھے۔ ویسے معصوم دوسرے کیمپ کے لوگ بھی نہیں تھے، یعنی مائرہ اور محی الدین، لیکن ان دونوں میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بس مائرہ کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں تھا اور وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ محی الدین کی غیر حاضری کے باعث مائرہ مخالف کیمپ کے نرغے میں تھی، تو محی الدین نے یہ کیا کہ اسے گھر کے چیئر پرسن یعنی دادا حضور اور سب کے آغا جان کے پاس لے گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دادا حضور کہاں سے آ گئے؟ تو جی یہی تو ہیں جن کے نام پر ان سب بھائیوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ جناب سردار نظام الدین صاحب، جو کہ آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے اور اصولوں کے سخت پابند تھے، اور ان سب کی بے ہنگم زندگیوں سے تنگ آ کر انیکسی میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ سب کے بیچ میں رہنے سے ان کا بی پی آئے روز شوٹ کر جاتا تھا۔ انہوں نے تمام معاملہ انتہائی بردباری سے سنا اور مائرہ کو بری الذمہ قرار دیا، مگر آئرہ کو نقصان تو پہنچا تھا، سو سزا تو ضروری تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا، تاروں نے ٹمٹمانا ابھی بند کیا ہی تھا، چڑیوں نے چہچہانا ابھی شروع کیا ہی تھا۔ یونیورسٹی گراؤنڈ کے اطراف میں بنے جاگنگ ٹریک پہ ایک مضبوط کاٹھی کا نوجوان مکمل حشاش بشاش جاگنگ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ میں ایک ہانپتا کانپتا وجود
جو بمشکل اپنے آپ کو جاگنگ ٹریک پہ گھسیٹ رہا تھا۔ قد 5 فٹ 4 انچ، سرخ و سفید رنگت، گھنے سیاہ بال جنہیں بمشکل کیچر میں جکڑا گیا تھا، وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اس مرد کی پیروی کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل کر لیں گے، مائرہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے کہا اور پھولا ہوا سانس برابر کرنے لگی۔ علاؤالدین نے ہنکارا بھرا۔ 500 چکر پورے کرنے ہیں، ابھی تو صرف 150 ہوئے ہیں۔ علاؤالدین نے اسٹاپ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسے انسان ہو تم، رحم نہیں آتا تمہیں؟ مائرہ نے جھنجھلا کے کہا، آغا جان نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ پورا 1 ہفتہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور اپنی پوری نگرانی میں تم سے پورے 500 چکر کرواؤں گا، اس لیے تم نے جو بھی کہنا ہے آغا جان سے کہو۔ علاؤالدین نے قطعیت سے بات ختم کر دی، اور اب چلو، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پورے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے میں نے۔ 1 ہفتہ؟ مائرہ نے دہائی دی، 1 ہفتے میں تو میری روح بھی گھس جائے گی، اور ویسے آغا جان نے پارک میں کہا تھا، یونیورسٹی گراؤنڈ میں نہیں کہا تھا، یہاں تو بائک پہ بھی 500 چکر لگانا آسان نہیں ہے۔ اس نے احتجاج کیا، پارک میں نہیں کہا تھا، میرے ساتھ کہا تھا، اور میں روز یہیں پہ پورے 500 چکر لگاتا ہوں، اسی لیے تو فٹ ہوں ابھی تک۔ اس نے اپنی مضبوط کاٹھی کی طرف اشارہ کیا، چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائی۔ ہاں ابھی تک، واقعی کمال کی بات تو ہے۔ اس نے بھی تاک کے اس کی عمر کو نشانہ بنایا، جو اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن علاؤالدین کو خود بھی زیادہ لگتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے دوست جو کم عمری میں شادی کروا کے اب 3 4 بچوں کے باپ بن بیٹھے تھے، اور وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ علاؤالدین کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے وارننگ دیتے انداز میں کہا، اب چلو ورنہ میں آغا جان سے شکایت کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ 500 کو 1000 کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ وہ پھر سے خود کو کھینچنے لگی، جانتی تھی کہ یہ دھمکی سچ بھی ہو سکتی ہے۔ کھڑوس، مکار، عیار، پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو۔ اس نے دل ہی دل میں جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ مائرہ نے دنیا بھر کے ڈھونگ رچا لیے، مگر علاؤالدین نامی جہنمی داروغہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ چوتھے دن وہ خود ہی جاگ گئی اور علاؤالدین کے کمرے پہ دستک دے کے کہا، چلیں۔ چہرے پہ بشاشت اور سر ایسے فخر سے تنا ہوا جیسے کوئی بہت بڑا محاذ سر کیا ہو۔ علاؤالدین نے آدھی سوئی آدھی جاگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کہاں چلیں؟ اس نے استفسار کیا۔ جاگنگ پہ، اس نے فخر سے اکڑتے ہوئے کہا۔ آخر وہ آج اس سے پہلے جو اٹھ گئی تھی۔ علاؤالدین نے اپنی پوری آنکھیں کھولیں اور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ فلیٹ شوز، ٹریک سوٹ، اونچی پونی ٹیل، یعنی محترمہ آج پوری تیاری سے آئی تھیں۔ اچھا، اس نے اچھا کو کھینچا، جاگنگ پہ اس وقت؟ اس نے گرجتے ہوئے کہا۔ اس وقت کیا مطلب، روز اسی وقت ہی تو جاتے ہیں؟ اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ میری بات مانو، تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ اور اپنی آنکھوں کا بھی، اس نے اکتاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا اور پلٹ کے کمرے میں سے الارم اٹھا کے لایا اور اسے تھمایا۔ آنکھیں کھول کے ٹائم دیکھو، 4 بجے سے پہلے مجھے ڈسٹرب مت کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ اس نے بات ختم کرتے ہوئے چبا کے کہا۔ رات کا 1:30 بج رہا ہے، جاگنگ ارلی مارننگ کرتے ہیں، یہ کہہ کے اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر جو سوئی تو 4 بجے بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر علاؤالدین نے اپنے تمام وہ حربے استعمال کیے جو کسی مجرم پہ کیے جاتے ہیں، تب جا کے وہ اٹھی اور روز کی طرح اسے 1000 نازیبا القابات سے نوازا، لیکن دل میں۔ آخری دن وہ بہت خوشی خوشی جاگی، آج رہائی کا دن جو تھا۔ آج جاگنگ ٹریک پہ بھی وہ خوشی خوشی جاگنگ کر رہی تھی کہ انہونی ہو گئی۔ ٹھا ٹھا، اچانک 2 گولیاں ایک ساتھ چلیں اور علاؤالدین کے سامنے اس کی دنیا گھوم گئی۔ مائرہ خون میں لت پت زمین بوس ہو رہی تھی۔ علاؤالدین نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے دور بیٹھے اپنے گارڈ سے گولی چلانے والے کا تعاقب کرنے کو کہا۔ اسے بہت دنوں سے دھمکی آمیز کالز موصول ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، اسے بازوؤں میں اٹھا کے بھاگا۔ وہ کیسا ہی دلیر یا جاندار افسر کیوں نہ ہو،
اپنے اتنے قریبی رشتے کو اس حال میں دیکھنا بہت ہمت کی بات ہے۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مائرہ بار بار غنودگی میں جا رہی تھی۔ بہت مشکل سے علاؤالدین اسے بیرونی گیٹ تک لایا کہ بھیڑ لگنا شروع ہو چکی تھی۔ گیٹ پہ ایمبولینس آ چکی تھی۔ اسے گاڑی میں ڈال کے وہ گھر اطلاع دینے لگا۔ گھر میں تو جیسے یہ خبر سنتے ہی قیامت آ گئی۔ 4 گھنٹے تک ایمرجنسی میں رہنے کے بعد اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ ایک گولی بائیں بازو کو چھو کے گزری تھی اور دوسری بائیں کندھے کے آر پار ہو گئی تھی۔ اب اسے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ سکینہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ ذکیہ بیگم انہیں سنبھالتے ہوئے خود بھی نڈھال ہو رہی تھیں۔ عائرہ کی ٹانگ اب تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ بھی رو رو کے مائرہ کے لیے دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ علاؤالدین کا ایک پاؤں ہسپتال میں، دوسرا تھانے میں تھا۔ گارڈ نے بروقت پیچھا کر کے گولی چلانے والے کو پکڑ لیا تھا۔ وہ 2 موٹر سائیکل سوار تھے۔ نشانہ انہوں نے علاؤالدین کا باندھا تھا، لیکن نشانہ چوک جانے سے مائرہ کو جا لگا۔ تقریباً 2 ہفتے انتہائی نگہداشت میں رہنے کے بعد مائرہ ڈسچارج ہو کے گھر لوٹی تو سب گھر والوں کے ساتھ آغا جان نے بھی اس کا استقبال بھرپور طریقے سے کیا۔ سب کچھ بھلا کے اور اپنے زخم کو پس پشت ڈال کر عائرہ بھی اس کی خدمت میں پیش تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا اور ان کے مطابق زخم بھرنے میں 2-3 ماہ درکار تھے۔ اس کا کمرہ مختلف طرح کے بوکے اور کارڈز کا گلستان بنا ہوا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی چپ چپ رہنے لگی تھی۔ چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ چند دنوں کے مختصر عرصے میں وہ کملا کے رہ گئی تھی۔ عائرہ سوپ لے کے اس کے کمرے میں آئی، پیار سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیڈ پہ اس کی نشست صحیح کرتے ہوئے اسے سوپ پلانے کے لیے اس کے قریب بیٹھ گئی اور خاموشی سے اسے سوپ پلانے لگی۔ عائرہ، اس نے سوپ پیتے ہوئے عائرہ کو مخاطب کیا، جو سوپ پلاتے ہوئے بھی نہ جانے کیا کیا پڑھ کے اس پہ پھونک رہی تھی۔ وہ اس کے پکارنے پہ متوجہ ہوئی۔ ہاں بولو مانو، کیا بات ہے؟ کچھ چاہیے کیا؟ انتہائی شیریں لب و لہجہ۔ تمہاری ٹانگ کا زخم اب کیسا ہے؟ میں نے تو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کبھی، اس نے سر جھکا کے پر ندامت لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تو زخم تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے اور مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ایسی فضول باتیں مت سوچو تم۔ اس نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ نہیں، میں بہت بری ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں بڑی بہنوں والی عزت نہیں دی، اور تم نے ہسپتال سے لے کے اب تک کسی چھوٹے بچے کی طرح میری خبر گیری کی۔ تمہارے اس رویے کو دیکھ کے مجھے اپنے گزشتہ رویے پہ ملامت ہونے لگی ہے، اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ ارے تم زیادہ فضول باتیں مت سوچو اور جلدی سے ٹھیک ہو کے میرے ساتھ یونیورسٹی چلو۔ قسم سے تمہارے بغیر جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کر کے لہجے کو بشاش بناتے ہوئے کہا اور پھر سے اسے سوپ پلانے لگی۔ مائرہ چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئی۔ تم نے میری تمام غلطیاں معاف کر دیں کیا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عائرہ کو اس وقت وہ حد سے زیادہ معصوم لگی اور اس پہ ٹوٹ کے پیار بھی آیا۔ ہاں مانو، میں نے بالکل معاف کر دیا تمہیں۔ اس نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ عائرہ، جب میں پنشمنٹ پوری کر رہی تھی نا، اس نے کچھ دیر رک کے اپنا گلا تر کیا، تو میں نے نا، اس نے اٹکتے ہوئے بات پوری کرنے کی کوشش کی، میں نے تمہاری تمام نیٹ فرینڈز اور فیس بک فرینڈز سے کہا کہ تم اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہو۔ اس نے اٹکتے ہوئے لیکن آخر میں روانی میں اپنی بات مکمل کی۔ محویت سے سنتی ہوئی عائرہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ ہیں؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ اس لیے وہ لوگ اتنے دنوں سے آن لائن نہیں ہو رہی؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ اور میں نے تمہاری ساری کاسمیٹکس میں ایلفی بھی ڈال دی تھی، اس نے جھکے سر سے اعتراف کیا۔ کیا؟ عائرہ نے فلک شگاف آواز میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کی گود میں دھرا سوپ کا پیالہ ایک چھناکے سے ٹوٹا اور کمرے کا ماحول ایک دم متغیر ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے ہمدردی کی جائے، اس نے اس پہ جھکتے ہوئے کہا اور ایک زوردار جھٹکا اس کے بینڈیج والے بازو کو دیا۔ مائرہ درد سے بلبلا اٹھی۔
دروازے کے قریب پہنچ کے عائرہ نے کہا، اب حساب برابر ہوا۔ اس کا زخم تقریباً بھر چکا تھا، لیکن بیڈ پہ لیٹے لیٹے وہ بری طرح سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد عائرہ نے کم ہی اس کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کبھی بھولے سے آ جاتی تو بس خیر خیریت پوچھ کے چلتی بنتی۔ محی الدین نے لیپ ٹاپ تحفے کے طور پہ اسے دیا تھا، روز اس کی خبر گیری بھی کرتا تھا۔ علاؤالدین نے اس پہ اتنی مہربانی کی تھی کہ پولیس اور FIR کے جھمیلوں سے اسے دور رکھا تھا۔ دن بہت بوریت سے گزر رہے تھے جب آغا جان نے جیسے گھر کے در و دیوار میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ان کا فیصلہ تھا کہ علاؤالدین کی شادی عائرہ سے کر دی جائے۔ اس فیصلے کو تمام بڑوں نے منوعن تسلیم کیا، لیکن اگر کسی کو اعتراض تھا تو وہ تھے عائرہ اور علاؤالدین۔ دونوں نے بری طرح سے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، مگر آغا جان کے سامنے نہیں، اپنے والدین کے سامنے، اور والدین نے اپنی تمام تر صلاحیتیں انہیں اس فیصلے پہ راضی کرنے میں لگا دیں۔ سارے گھر کے جمیلوں سے الگ مائرہ کی منجمد زندگی میں برقی رو دوڑ گئی۔ مائرہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے نکلنے لگی تھی، مگر اس کا کندھا اور بازو مکمل طور پہ بینڈیج کی قید سے آزاد نہیں ہو سکا تھا۔ یونیورسٹی سے بھی اس کی چھٹی خاصی طویل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ فائنل بھی سر پہ آ گئے تھے اور اس کی پڑھائی کا اچھا خاصا حرج ہو چکا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ کور کر لے گی۔ ایسے ہی ایک دن عائرہ اس کے کمرے میں آن وارد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ پیڈ اور بال پوائنٹ تھا۔ زہ نصیب، آج اس غریب بہن کی کیسے یاد آ گئی؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ایک کام ہے تم سے۔ مجھ سے؟ حیرت ہے، مجھ سے کیا کام پڑ گیا تمہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مناہل کو جانتی ہو نا تم؟ اس نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بونگی جسے فیس بک، ٹویٹر اور انٹرنیٹ کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ڈرگز بھی لیتی ہے۔ ہاں وہی، اسے کسی سے دھواں دار عشق ہو گیا ہے اور وہ بھی اس سے کرتا ہے، مگر ابھی تک وہ ایک دوسرے سے کہہ نہیں پائے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے کیا کہ اس مناہل بیگم میں کس کو انٹرسٹ ہوا ہے۔ اس نے ہمیشہ سے ایسی باتوں پہ اپنے کندھے اچکائے۔ ضرورت بھی نہیں ہے، اصل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ایک دھانسو سا لو لیٹر لکھ کے دوں گی، لیکن مجھے تمہاری فیور چاہیے۔ اور مائرہ کے ذہن میں وہ تمام واقعات گھوم گئے جس میں اس نے عائرہ کی فیور لینی چاہی تھی، لیکن عائرہ میڈم نے کبھی حامی نہیں بھری تھی۔ لیکن خیر، اب وقت بہت بدل چکا تھا اور اب عائرہ کی شادی بھی ہونے جا رہی تھی، تو ایک دم روایتی بہنوں والی محبت اس پہ غالب آئی۔ کیا فیور دے سکتی ہوں میں تمہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ویری نائس میری پیاری بہن، تم لکھ دو نا لیٹر، اور ویسے بھی تم لکھو گی تو وہ شاندار تو ہوگا ہی، اس نے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں لاؤ دو، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور پھر عائرہ بولتی گئی اور مائرہ لکھتی گئی، یہاں تک کہ سارا خط لکھ لیا گیا۔ آخر میں لکھنے لگی، تمہاری اور صرف تمہاری، یہاں تک لکھا تھا، لیکن عائرہ نے خط اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور بال پوائنٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہنے لگی، تم رہنے دو، یہ وہ خود ہی لکھ لے گی۔ ویسے یہ خط اس نے خود کیوں نہیں لکھا؟ تم سے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ عائرہ نے نوٹ پیڈ سے صفحہ پھاڑتے ہوئے جلدی سے ابتدائیے اور اختتامیے کو پر کیا اور لیٹر کو موڑ کے لفافے میں ڈالا، اسے بند کیا اور نذیرہ کو آوازیں دینے لگی۔ مائرہ حیرت میں ڈوبی اس کے مزید بولنے کے انتظار میں تھی۔ نذیرہ چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ اس نے وہ لیٹر اسے پوسٹ کرنے کے لیے تھما دیا۔ لفافے پہ ایڈریس پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ وہ اس لیے جانو، اس نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا، یہ لو لیٹر مناہل کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اس نے انتہائی صفاکی سے سچ اگلا۔ مطلب؟ مائرہ نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس خط میں تم سب گھر والوں سے یہ کہہ رہی ہو کہ علاؤالدین سے تمہیں دھواں دھار عشق ہو گیا ہے، تم اسی سے شادی کرو گی، ورنہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو، کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ عائرہ نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ؟ مائرہ نے گھور کے پوچھا۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ جو لو لیٹر تم نے مجھے دیا ہے یہ واپس اسی گھر میں آئے گا اور یہ کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، پھر مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تم خود ہی علاؤالدین کے ساتھ مشہور ہو جاؤ گی
اور میری شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تب تک میں اور علاؤالدین مل کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اس طرح تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی اور میری بھی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں یہ شادی تو نہیں کروں گی۔ تبھی مائرہ بے ہنگم سے کہے لگانے لگی اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ کہیں صدمے سے پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کسی قدر فکر مندی سے کہا۔ مائرہ نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ وہ اس لیے آئرہ میڈم، آپ کے اس فضول پلان میں کہیں بھی پختگی نہیں ہے اور یہ بہت جلد آپ ہی پہ الٹا پڑنے والا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے بات مکمل کی۔ وہ کیسے؟ آئرہ نے مزید سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ جس لو لیٹر کو بنیاد بنا کر یہ دھمکیاں تم مجھے دے رہی ہو وہ میں نے تمہاری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے، کیونکہ لیٹر لکھنے کا وعدہ تو تم نے کیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری رائٹنگ کاپی کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رہی علاؤالدین کی بات، تو گھر کے تمام بڑوں کے سامنے میں نے اس کی وہ پول پٹیاں کھولی ہیں کہ بیچارے علاؤالدین کو خود بھی نہیں پتہ ہوں گی۔ اپنی 1 ہفتے کی پنشمنٹ میں نے یہی تو کارگزاریاں سر انجام دی ہیں۔ خود ہی سے گھڑ کے تمہارے اور علاؤالدین کے معاشقے کے جھوٹے افسانے آغا جان کو سنانے پڑے۔ ایسے ایسے افسانے سنائے ہیں کہ 1-2 میں تو مجھے خود بھی بے تحاشا شرم آ گئی تھی۔ اچھا، تو یہ تم تھیں جس نے میرے اور علاؤالدین کے جھوٹے عشق کے قصے بنا کے یہ نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ عائزہ نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں بھی کہوں، مما پاپا بار بار خاندان کی عزت کی دہائیاں کیوں دے رہے ہیں، اور کیوں اتنے زور و شور سے میرے اور اس کے رشتے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس نے حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھا، مگر مائرہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ انہی دنوں ایک اور اہم واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ دادا کے دوست کرنل وحید اپنی تمام فیملی کے ساتھ آئے اور مائرہ کے لیے رشتہ ڈال گئے، اور مائرہ ہکا بکا سب کی شکلیں دیکھتی رہ گئی۔ مائرہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہلکی پھلکی بازو کی ایکسرسائز کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے وہیں سے پوچھا۔ میں ہوں، علاؤالدین، اس نے اپنی مخصوص کڑک دار آواز میں کہا۔ آ جائیں، دروازہ کھلا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور ایکسرسائز کر کے صوفے پہ ڈھہ سی گئی۔ تم جانتی ہو آج کل تمہارا پروپوزل آیا ہوا ہے؟ علاؤالدین نے استفسار کیا۔ مائرہ ابھی بھی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ ہاں، مجھے بھی آئرہ کی زبانی ہی پتہ چلا، مگر ابھی تک کسی نے باقاعدہ پوچھا نہیں ہے مجھ سے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اگر کوئی پوچھ لے تو کیا جواب ہوگا تمہارا؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ مائرہ کو اس کے لہجے پہ اچنبھا سا ہوا اور اس نے پہلی دفعہ اس کا جائزہ لیا۔ اجڑے بال، آنکھوں میں موجود لال ڈورے، ستا ہوا چہرہ۔ مائرہ کو لگا وہ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے۔ مائرہ، اس نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ بتاؤ کیا جواب دوگی تم اگر تم سے پوچھا جائے تو؟ مگر مائرہ تو سن ہی کب رہی تھی، وہ تو اپنی بے ترتیب دھڑکن کو قابو کر رہی تھی۔ ہر ساتھ کے ساتھ بے ربط ہوتی دھڑکن سے اس کی پیشانی پہ بھی پسینہ نمودار ہوا۔ اتنی نروس تو وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر آج کیا ہوا؟ اس نے دل ہی دل میں سرگوشی کی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ علاؤالدین فکر مندی سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے بازو سے تھامتے ہوئے اسے احتیاط سے صوفے پہ بٹھایا، جگ میں سے پانی کا گلاس بھر کے اسے بڑھایا۔ الہی خیر، اتنی نرمی اور شفقت کے مظاہرے، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ اس نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا۔ بتاؤ کیا کہو گی؟ اس نے پھر سے کریدنا چاہا۔ میں مانو، اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے کہا، تم انکار کر دینا۔ کوئی بھی تم سے پوچھے، تم صاف کہہ دینا کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ کچھ بھی کہہ دینا لیکن ہاں مت کہنا، اس نے ملتجی لہجے میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے اس کی ساری حسیات بیدار ہوئیں اور دماغ تیزی سے دوڑنے لگا۔ آئرہ کی آمد اور مطالبہ ذہن کی تختی پہ ایک دم اجاگر ہوا اور وہ منٹوں میں نتیجے پہ پہنچ گئی۔ اچھا، تو اب یہ تم لوگوں کی نئی چال ہے، اب سمجھی میں۔ اس نے بآواز بلند اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیسی چال؟ کون سی چال؟ لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
کوئی بھی تمہارے ساتھ کوئی چال نہیں چل رہا۔ علاؤالدین نے پست لہجے میں صفائی دی اور بڑھ کے سمجھانا چاہا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا وہیں کھڑے رہو۔ تم لوگ اس قدر گر جاؤ گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ تمہاری جوڑی دار کہاں ہے؟ جب خود کچھ نہیں بن پایا تو اس نے تمہیں بھیج دیا، اس نے درستگی سے کہا۔ کس نے یہ خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس نے دبی آواز میں چباتے ہوئے پوچھا۔ کہیں تم میجر سرمد میں سچ مچ تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ نہیں، میں کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو مجھ میں کوئی خامی نظر آتی ہے تمہیں، یا پھر میں تمہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگتا؟ اس نے مزید پوچھا۔ نہیں، تم میں کوئی خامی نہیں ہے، مگر اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ مس مائرہ جبران احمد، کان کھول کے سن لو، تم اس رشتے سے انکار کرو یا اقرار، تمہاری شادی صرف اور صرف علاؤالدین سے ہی ہوگی، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ رہی بات اس رشتے کی، تو گھر والوں کے سامنے جب اس کے مقابلے میں علاؤالدین کا رشتہ ہوگا تو وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کہلوا دیں گے، اور میرے رشتے سے انکار کی اگر تم نے کوشش کی تو جان سے مار دوں گا تمہیں، سمجھی تم؟ اس نے اسے صوفے پہ پٹختے ہوئے کہا۔ اگر مزید کوئی چالاکی دکھائی تو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ مائرہ بہت دیر تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا یہ اظہار محبت تھا، اور علاؤالدین جا چکا تھا۔ اگلے ہی دن میجر سرمد کے رشتے سے معذرت کر لی گئی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ مائرہ کی حالت غیر ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ذکیہ بیگم چلی آئیں۔ اس نے اپنے خیالوں سے چونک کے انہیں دیکھا۔ تائی اماں آپ آئیں؟ اس نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے پیار سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کیسی ہے اب میری بیٹی؟ انہوں نے پرشفقت لب و لہجے میں کہا، اور بیڈ پہ اس کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئی۔ مائرہ بھی وہیں ٹک گئی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، زخم تو اب بھر چکا ہے، ایکسرسائز سے بازو بھی آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے۔ اس نے نرمی سے تمام تفصیلات فراہم کی۔ مائرہ، رات مجھے علاؤالدین نے تمہارے بارے میں مطلع کیا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس نے تب کہا جب میں نے آئرہ کے لیے اس کا جواب مانگا۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو مائرہ، بلا شبہ تم مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ علاؤالدین کا یک طرفہ فیصلہ ہو، مگر اس کے باوجود میں آغا جان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، اور میں جانتی ہوں کہ اگر سکینہ تک یہ بات پہنچی تو وہ تم پر ہاں کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں تم سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ انہوں نے رک کے اسے جانچا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے مقابلے میں آئرہ کو فوقیت دے رہی ہوں۔ میری تو اولین پسند تم تھی، مگر اس سب کے بعد بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم انکار کر دو۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات ختم کی اور چل دی۔ مائرہ متذبذب سی بیٹھی رہ گئی۔ سکینہ بیگم کے پوچھنے پہ مائرہ نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کس قدر ذہنی اور دلی کرب سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی، کیونکہ علاؤالدین کے نام پر اب دل کسی اور طرح سے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ تائی اماں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ سکینہ بیگم نے اسے لتاڑنا شروع کر دیا کہ پہلے بڑی نے نافرمانی کی اور اب چھوٹی ضد پہ اڑ گئی ہے۔ انہیں تو اس بات سے ڈھارس ہوئی تھی کہ انہیں آغا جان کو انکار نہیں کرنا پڑے گا، اور آئرہ کی جگہ مائرہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے سوچنے کا وقت فراہم کیا تھا۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ ویسے تو گھر میں کل وقتی ملازم موجود تھے، مگر چائے وہ اپنے ہاتھ کی ہی پسند کرتی تھی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا، خود میگزین لینے لاؤنج تک گئی۔ ابھی وہ میگزین تک پہنچ بھی نہیں پائی تھی کہ علاؤالدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی بھی نظر اس پہ پڑی۔ خطرناک تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اور اس سے دگنی تیزی سے مائرہ اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے سیڑھیاں پھلانگی، کمرے تک پہنچ کے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ لگ کے سانس بحال کرنے لگی۔ چند ثانیے کے بعد دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ دروازہ کھولو مائرہ، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا؟ علاؤالدین دبی آواز میں غرایا۔ کچھ دیر بعد دونوں طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔
مائرہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس دن کے بعد علاؤالدین سے اس کا سامنا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ جن اوقات میں گھر پایا جاتا تھا وہ کمرے سے باہر نکلنے سے گریز کرتی تھی۔ اس دن بھی مائرہ اس بات کی اچھی طرح تسلی کر کے کہ علاؤالدین گھر پہ موجود نہیں ہے، باہر لان میں تازہ ہوا کھانے نکلی تھی کہ تبھی محی الدین چلا آیا۔ اس نے عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا۔ مائرہ کو اچنبھا سا ہوا۔ کیسی ہو مائرہ؟ اس نے دریافت کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے کہہ دیا۔ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو اور پریشان صورت، وہ بالکل مجنوں لگ رہا تھا۔ مائرہ، تم میری واحد بہترین دوست ہو نا؟ اس نے یقین دہانی کی۔ ایسی دوست جس سے میں اپنی ہر طرح کی پریشانی شیئر کر سکتا ہوں اور ہر طرح کی فیور مانگ سکتا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ ہاں، تم بلا جھجک مجھے اپنی ہر پریشانی بتا سکتے ہو۔ مائرہ، تم بھائی سے شادی کر لو۔ اس نے جلدی سے اپنی بات آگے رکھی۔ کیا؟ مائرہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ مائرہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں عائرہ سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ محی الدین نے جھکے سر اور جھجکتے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اسے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم شاید غصے میں ہو، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ اس نے معصومیت کی تمام حدیں توڑتے ہوئے کہا، اور مائرہ کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا۔ اس نے درست اندازہ لگایا تھا، ورنہ مائرہ یقیناً اس کا سر پھاڑنے والی تھی۔ مائرہ بیٹا، ادھر آؤ ہمارے پاس، ہمیں تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی، ورنہ میں نذیرہ کو بھیجنے والا تھا تمہیں بلانے کے لیے۔ کاکا جانی نے لاڈ سے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ جی کاکا جانی، کہیے کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ اس نے لہجے کو حد المقدور نارمل بناتے ہوئے ادب سے پوچھا۔ آؤ تو بھائی، انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس جگہ دی اور خلیل صاحب سے مخاطب ہوئے۔ خلیل، یہ میری بے حد پیاری بچی ہے اور مجھے جان سے پیاری ہے، انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ خلیل صاحب نے فوراً اصل بات پہ آتے ہوئے کہا، ہم سب کی مشترکہ خواہش تھی کہ علاؤالدین اور عائرہ کی شادی ہو جائے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مانا۔ انہوں نے رک کے اسے دیکھا۔ اب ہم بھائیوں نے مل کے سوچا ہے کہ تم اور علاؤد، ابھی بات ان کے منہ میں ہی تھی کہ ایک دم مائرہ اٹھی اور با آواز بلند کہا، بس بہت ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جو آتا ہے اپنی بات مکمل کر کے چل پڑتا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میری بھی عزت ہے، اس نے غصے سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کے لاؤنج کی طرف آ گئے۔ مائرہ بچے، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ خلیل صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ علاؤالدین بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کے کمرے کے دروازے پہ متذبذب سا کھڑا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور جھپٹتے ہوئے بولی، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ علاؤالدین نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ تم ڈی ایس پی ہوگے، تھانے میں ہوگے، یہاں گھر پہ نہیں۔ تمہیں کیا لگا تم جو چاہو گے، جیسا چاہو گے کرو گے اور تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں؟ یہاں سب تمہاری رعایا ہے نا، جن کی زندگیوں سے جب تم چاہو گے کھیل جاؤ گے۔ غصے میں اس کے منہ میں جو آیا بولتی چلی گئی۔ سب دم بخود اسے ملاحظہ کر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس رویے کی وجہ کیا ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ ہاں، اس نے اسے پھر سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، نہیں تو تم مر جاؤ گے یا مار دو گے، اور اگر میں نے انکار کی کوشش کی تو مجھے اٹھا کے لے جاؤ گے۔ اس نے غصے میں اس کے الفاظ دہرائے۔ کر دیا میں نے انکار۔ کیا کر لیا تم نے؟ ہاں، اس نے جواب طلبی کرتے ہوئے سب کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ تو کیا تم یہ چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں؟ علاؤالدین نے اس کے غصے کی بالکل پرواہ نہ کرتے ہوئے کمینی ہنسی کے ساتھ اسے مزید غصہ دلایا۔ میں جانتی ہوں تم کتنے بڑے فراڈی اور پلانر ہو، لیکن اب میں تمہاری کسی چالاکی میں نہیں آنے والی، اور اب کان کھول کے سن لو، تمہاری شادی صرف میرے ساتھ ہوگی،
اور اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو یا تو میں مر جاؤں گی یا مار دوں گی۔ اس نے سب کو فراموش کر کے اسی کے الفاظ اسی کو لوٹائے۔ علاؤالدین نے ایک ادا سے سر کو خم دیا اور کہا جو حکم میڈم۔ سب لوگوں نے سرگوشیوں اور بلند آواز میں باتیں کرنی شروع کیں تو مائرہ کی سوئی ہوئی حصیں بیدار ہوئیں اور اس پہ شرم کا شدید حملہ ہوا، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ کہہ کیا گئی ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے یہ لڑکی کس قدر فدا ہے مجھ پہ، اب تو اس پہ رحم کھائیں اور سونپ دیں میرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں۔ اس نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے ساری بات کا ملبہ اس پہ ڈال دیا۔ دیکھ بھی لیا ہے کہ کیسے تم نے ہماری معصوم بچی کو ستایا ہے۔ ذکیہ بیگم نے پیار سے اس کے کان مروڑتے ہوئے کہا، اور بھلا بتاؤ مجھے بھی چالاکی سے اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا بدتمیز۔ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور مائرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ علاؤالدین نے کان چھڑواتے ہوئے دونوں کانوں کی لوؤں کو چھوا اور مصنوعی خفگی سے کہا، معصوم اور یہ توبہ توبہ، اور شرارت سے اسے دیکھا۔ میری پیاری بیٹی۔ ذکیہ بیگم نے آگے بڑھ کے اسے باہوں میں سمیٹا۔ آن کی آن میں منظر بدلا اور سب نے کھلے دل سے اس نئے رشتے کو قبول کیا۔ مائرہ کو علاؤالدین کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ذکیہ بیگم نے ہاتھ سے اپنی خاندانی انگوٹھی اتاری اور علاؤالدین کو تھمائی کہ پہنا دے، تو جبران صاحب نے بھی اپنی انگوٹھی اتار کے مائرہ کے حوالے کی، اور آغا جان کی موجودگی میں ان کی منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ سب نے مٹھائی سے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب لگے ہاتھوں میری بھی رسم ادا کر دیں، محی الدین نے دہائی دی اور بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ سب نے جواب طلب نظروں سے عائرہ کو دیکھا، جو خلاف معمول شرم سے سرخ ہوتا چہرہ لیے بوکھلا کے کھڑی ہو گئی۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے عائرہ صاحبہ آپ کو؟ کاکا جانی نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے انتہائی سعادت مندی سے کہا، لیکن میرے پاس تو ایک ہی انگوٹھی تھی۔ ذکیہ بیگم نے اپنی پریشانی سب کے گوش گزار کی۔ میں لایا ہوں۔ محی الدین نے جیب میں سے انگوٹھی برآمد کی اور خود ہی آگے بڑھ کے عائرہ کی انگلی میں ڈال دی۔ سب کے کہکہوں میں آغا جان کے کہکہے بھی شامل تھے۔